السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، اس وقت کی ایک بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، مسلمانوں کے خلاف کالے قانون UCC جو جگہ جگہ پر نافذ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہے اور مدارس بند کرنے اور اس میں دخل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے خلاف جمعیت علماء ہند نے دلی کے اندر بڑا اعلان کر دیا اور کہا کہ مدارس کو بند کرنا اور نظام میں دخل دینا یہ ناقابل قبول ہے۔ وہیں UCC کے خلاف اتراکھنڈ حکومت سے تمام شرائط کے ساتھ واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ جمعیت علماء ہند کے مجلس عاملہ کا 2 روزہ اجلاس مولانا محمود اسعد مدنی صدر جمعیت علماء ہند کے زیر صدارت نئی دہلی میں منعقد ہوا، جس میں ملک و ملت کے اہم مسائل پر تفصیل سے تبادلہ خیال ہوا۔ مجلس عاملہ نے جمعیت علماء ہند کے سرگرمیوں کو مزید وسعت دینے کے لیے مجلس قائمہ کی سفارشات کے مطابق نئے شعبوں کے قیام کی منظوری دے دی ہے، جس میں نئے شعبوں میں شعبہ تربیت اور جن وکاس سیوا اور شعبہ تجارت و صنعت اور دیگر شعبوں کے قیام کی منظوری ملی ہے۔ اجلاس میں مدارس کے تحفظ، یکساں سول کوڈ، اصلاح معاشرہ اور مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال سے متعلق واضح اور دو ٹوک موقف بھی اختیار کیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک کے مختلف حصوں میں مدارس اسلامیہ کے خلاف کارروائیوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مجلس عاملہ نے اپنی تجویز میں واضح کیا کہ مدارس کی آزادی میں مداخلت دستور ہند کے دفعات 25، 26، 29 اور 30 کی خلاف ورزی ہے۔ اجلاس نے مدرسوں کو بند کرنے یا ان کے نظام میں مداخلت کی ہر کوشش کی مذمت کرتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ اس سلسلے میں ہر سطح پر قانونی چارہ جوئی اور آئینی جدوجہد کی جائے گی۔ نیز ارباب مدارس سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ اپنی دستاویزات اور حساب و کتاب کی مضبوط تیاری کرے تاکہ کسی بھی قانونی چیلنج کا مؤثر مقابلہ کیا جا سکے۔ مجلس عاملہ نے اتراکھنڈ میں مدرسہ چلانے کے لیے عائد کردہ بعض شرائط کو مسترد کرتے ہوئے ان کی فوری واپسی کا مطالبہ کیا۔ مجلس عاملہ نے واضح کیا ہے کہ مدارس کو کسی تعلیمی بورڈ سے لازمی الحاق پر مجبور کرنا اور اساتذہ کی تقرری کے حوالے سے غیر ضروری پابندیاں عائد کرنا بھی ناقابل قبول ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ مجلس عاملہ نے اتراکھنڈ، گجرات وغیرہ کے یکساں سول کوڈ کو مذہبی آزادی کے خلاف قرار دیتے ہوئے پرامن اور جمہوری جدوجہد کا اعلان کیا۔ اس ضمن میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور دیگر ملی تنظیموں اور اقلیتی اداروں کے ساتھ مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے، قومی سطح پر کنونشن منعقد کرنے اور عدالتوں سے رجوع کرنے اور صدر جمہوریہ اور دیگر ذمہ داران کو میمورنڈم دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ ساتھ ہی مسلمانوں سے بھی یہ اپیل کی گئی کہ وہ شریعت اسلامیہ پر مضبوطی سے قائم رہیں، خصوصاً خواتین کے حقوق کے معاملے میں اسلامی تعلیمات کے مطابق مکمل انصاف کو یقینی بنائیں، وراثت کی تقسیم میں عورتوں کے ساتھ ناانصافی کا خاتمہ کرے اور طلاق، نان و نفقہ جیسے معاملات میں شرعی اصولوں پر عمل پیرا ہو۔ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے مجلس عاملہ نے اپنی تجویز میں نئی نسل میں بڑھتی ہوئی دینی و اخلاقی کمزوریوں پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے متعدد عملی اقدامات کی تجویزیں پیش کی ہیں۔ ان میں لازمی مکاتب کا قیام، زیادہ سے زیادہ معیاری اسکولوں کا قیام، لڑکیوں کے لیے علیحدہ تعلیمی ادارے اور دینی ماحول سے آراستہ ہاسٹلز کی فراہمی، مسلمانوں کے زیر انتظام اسکولوں اور تعلیمی اداروں کے نصاب میں اسلامیات، سیرت نبوی، اسلامی تاریخ، عقائد، اخلاقیات اور معاشرتی تعلیم کی شمولیت، کوچنگ سینٹروں کا قیام، نیز سیرت کوئز اور مختلف تعلیمی و تربیتی پروگراموں کا انعقاد شامل ہے۔ مزید برآں والدین کو اپنے فرائض کی ادائیگی کے قابل بنانے کے لیے شادی سے پہلے اور بعد میں کونسلنگ اور تربیتی ورکشاپ کے انعقاد پر زور دیا گیا ہے۔ ہمدردان ملت سے پرزور اپیل کی گئی ہے کہ جو بچیاں تعلیم کے غرض سے دوسرے شہروں کا رخ کرتی ہیں، ان کے ایمان اور عقائد کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اور مؤثر تدبیر اختیار کیا جائے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ مجلس عاملہ نے ایک اہم تجویز میں مشرق وسطی بالخصوص فلسطین، غزہ، لبنان، ایران، شام، یمن اور خلیجی خطے کی سنگین انسانی صورتحال پر گہرے رنج و افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اجلاس میں ملک اور بیرون ملک کے متعدد اہم شخصیات کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے ان کے لیے مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کی گئی اور ان کے ملی و دینی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی، محتمیم دارالعلوم دیوبند کی دعا پر مجلس کا اختتام ہوا۔